بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان صاحب ذوالفقار ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت آج کی اس میری محفل جو ہے، اس کے مہمان ہیں جناب قیوم نیازی صاحب، جو سابق وزیر جنگلات ہیں آزاد جموں و کشمیر کے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب قیوم نیازی صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے وقف کیا. ناظرین، آزاد کشمیر میں الیکشن کی آمد ہے اور الیکشن ٹنیور میں ہر جماعت جو ہے اپنے جیتنے کے دعوے کرتی ہے. تو ہم چلتے ہیں قیوم نیازی صاحب کی جانب. اس سے پہلے وہ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس میں رہے، موجودہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں. تو قیوم نیازی صاحب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ ریاست جموں کشمیر کی موجودہ سچویشن کیا ہے الیکشن کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف کہاں گئی ہے. شکریہ سردار صاحب. آپ نے ایک دو کوشچن کیے ہیں کہ ایک تو میں آپ کو سچویشن بتاؤں کیا ہے. دوسرا آپ نے مسلم کانفرنس کو بھی یاد کیا، پی ٹی آئی کرتا. ایک تو یہ ہے کہ مسلم کانفرنس چھوڑنے کی وجہ میرے حلقے کے عوام تھے. میں مسلم کانفرنس میں رہ کے 2 مرتبہ الیکشن میں نے لوز کیا اور بہت کم آپ کہہ رہے ہیں کہ مارجن سے، جس میں 500-600 ووٹوں سے مجھے ہروایا گیا. اس میں میرا آج بھی کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے اور اس میں یہ تھا کہ گنتی میرا مطالبہ تھا کہ گنتی کی جائے. میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں جیتا ہوا تھا اور مجھے ہروایا گیا، لیکن آج دن تک گنتی نہیں ہونے دی. حالانکہ ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیے اور وہاں ریٹرننگ آفیسر بھی سینیچر اور جج انہوں نے مقرر کر دیے. سارے انتظامات ہو گئے، لیکن وہ سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کر کے لٹک گیا اور 2.5 سال سے وہاں وہ پڑا ہوا ہے. تو یہ میں نے جب اپنی قیادت سے اس کا ذکر کیا کہ الیکشن ہمارا بنتا ہے اور میں جیتا ہوں تو آپ پریس کانفرنس کریں. تو سردار علی اس وقت پارٹی پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہاں سے میں نے اپنے راستے مسلم کانفرنس سے جدا کر لیے اور پھر میں نے حلقے کے لوگوں سے مشاورت کر کے میں نے پی ٹی آئی جوائن کی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بھی ایک اطمینان ملا کہ میں نے جب مسلم کانفرنس چھوڑی اس میں ہم نے 38 سال میں نے گزارے. تو مجھے وہاں سردار قیوم صاحب کی بھی قیادت نصیب تھی، زیادہ تر ان کے ساتھ وقت گزرا. اس کے بعد جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تو مجھے عمران خان جیسی شخصیت ملی کہ میری خوش بختی ہے کہ پاکستان میں ایک واحد لیڈر ہے جو جرأت مند ہے، جو کہ ہماری ایک بنیادی مسئلہ کشمیر ہے اس پہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جرأت سے بات کی ہے. اور آج بھی وہ کشمیریوں کے سفیر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، اور میں یہاں تک کہوں گا کہ وہ محسن بھی ہیں. اور پاکستان میں ایک عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہیں. تو پھر مجھے ایسی شخصیت ملی کہ میرا وہ ان پر اعتماد بحال ہوا. آج میں آزاد کشمیر میں پورے آزاد کشمیر میں گھوم پھر کر پی ٹی آئی کے لیے کام کرتا ہوں. مجھے سیف اللہ نیازی صاحب نے شامل ہونے کے بعد میرا جب انٹرویو لیا تو مجھے انہوں نے مرکز میں جوائنٹ سیکرٹری کا عہدہ دیا. پاکستان پی ٹی آئی کے مرکزی سینٹرل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میں ممبر بھی ہوں اور جوائنٹ سیکرٹری ہوں. ماشاء اللہ جی، آپ نے تفصیل سے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس کا جو سفر تھا اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. قیوم نیازی صاحب، آپ کے حلقہ عباس پور کی جانب پڑھتے ہیں. عباس پور سے پاکستان تحریک انصاف میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف
میں جو سابق لوگ موجود ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نظریاتی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تو نظریاتی ورکر کو دیکھے گی اور ایک طرف آپ کی جو سیاسی جدوجہد ہے پچھلے 30-40 سال سے، اس ساری جدوجہد کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ سبزادہ صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو فیس بک کی سیاست ہے، اس پر میں کوئی زیادہ کمنٹس نہیں کروں گا، لیکن مجھے 2 سال اور 1 ماہ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی میں. انہوں نے 2016 میں جوائن کی ہے اور ایک نے 2018 میں جوائن کی ہے. وہ 2 ہی آدمی ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ نظریاتی کس طرح کا ہوتا ہے. نظریاتی تو وہ ہوتا ہے جو کہ جس کو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ جو بانیوں میں ہوتا ہے. یا تو وہ پاکستان میں انہوں نے عمران خان کے ساتھ شمولیت کی ہو، آزاد کشمیر میں جب پی ٹی آئی بنی تھی تو یا وہاں انہوں نے کوئی رول پلے کیا ہو. میرے حلقے میں پرانے لوگ بھی ہیں جو میرے ووٹر بھی تھے، لیکن نوجوان لوگ پی ٹی آئی میں تھے. تو میرا جو پی ٹی آئی میں آنے کا تھا وہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا. میں نے الیکشن 2 صرف مسلم کانفرنس کی بنیاد پر لوز کیے. مجھے دعوت ملتی رہی کہ آپ نون میں آ جائیں. میں نے کہا میں مسلم کانفرنس نہیں چھوڑتا سردار قیوم کی موجودگی میں. اور پھر میں نے جو الیکشن لوز کیا اس میں نے 19,000 اور کچھ ووٹ لیے. اور میرے مد مقابل جو تھا جس نے الیکشن چوری کیا ہوا ہے، اس حلقے کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، وہ صرف 650 ووٹوں سے اس کو جتایا گیا ہے. جیتا نہیں ہے، وہ جتایا گیا. ایک طرف 19,000 ووٹ ہے لینے والا آدمی ہے یا 20,000 لینے والا آدمی ہے، اور دوسری طرف ایک ایسے لوگ ہیں جو یہ صرف تقاضا کرتے ہیں کہ ہم 2 سال سینئر تھے. تو سینئر میں تو کسی نے الیکشن ہی نہیں لڑا، الیکشن دیکھا ہی نہیں. میں تو گراس روٹ لیول کا آدمی ہوں. 1980 میں میری 23 سال عمر تھی تو میں نے ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑا. بھاری اکثریت سے میں 10,000 ووٹ لے کے مرکز اجیرہ سے بنا تھا. دوسری مرتبہ یونین کونسل سے ہوا تو میں بلا مقابلہ وہاں ڈسٹرکٹ کونسل منتخب ہوا. تو یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ نظریاتی ہیں بڑے اور میں کوئی کم نظریاتی ہوں. میں تو میرے آپ نظریات دیکھیں کہ میں ایک جماعت میں رہا ہوں اور اس کے نظریے کے ساتھ میں جب تبدیلی لائی وہ بھی میں نے آپ کو تقاضے بتائے، عوامی تقاضے. میں نے لوگوں کی خاطر پی ٹی آئی جوائن کی اور میں عمران خان کے ویژن کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اور عمران خان کی شخصیت کو اچھی طرح سمجھ کے میں نے جوائن کی ہے. یہ لوگ تو پہلے مسلم کانفرنس میں تھے، اس کے بعد انہوں نے نون جوائن کی. کسی نے آزاد الیکشن لڑا اور 1200-1400 ووٹ لیے اور پھر نظریاتی کہنے شروع کیے. یہ میں ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ لوگ انٹیکٹ ہیں، وہ پورے لوگ. میں ان کے صلاح مشورے سے میں نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ ابھی جب مجھے انہوں نے اس عہدے سے نوازا اور نوٹیفیکیشن ہوا میرا کہ میں پارلیمانی بورڈ کا ممبر ہوں، تو 3-4 ہزار ووٹ کا اضافہ ہوا ہے میرے حلقے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اچھا نیاز صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ آپ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک مرکزی عہدے پہ موجود ہیں، اب مجھے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں پہلے راجہ مصدق اور بیرسٹر سلطان محمود کے اختلافات تھے، اس کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن موجودہ وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک ذمہ دار جن کا نام تنویر الیاس ہے، وہ بھی چند روز سے آپ دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑے نمایاں نظر آ رہے ہیں. انہوں نے راولہ کوٹ کے اندر ایک پروگرام کیا، دیگر جگہوں پہ ان کے اس طرح کے چھوٹے موٹے پروگرامات دیکھنے کو آئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان اور جو تنویر الیاس کی جو جنگ ہے، کیونکہ وہ انٹرویوز کے دوران آپ دیکھ لیں تو تنویر الیاس صاحب کہتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان جو ہے وہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں رہا، وہ پارٹیاں بدلتا رہا، اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے. تو اس طرح کی جنگ میں پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہو سکتا ہے یا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی، ایک تو جو آنے والا ہوتا ہے وہ خامیاں نکالتا ہے کہ پہلے میں کون کون سی خامیاں تھی. تو ہر آدمی نے ایک پارٹی ضرور چینج کی ہوئی ہے. یہ کوئی 47 کی پارٹی نہیں ہے یا پری پارٹیشن سے جس طرح مسلم کانفرنس تھی یا بھٹو صاحب نے 68 میں بنائی اور 75 میں آزاد کشمیر میں بنائی. یہ وہ پارٹی نہیں ہے. یہ ابھی پارٹی آزاد کشمیر میں 2015 میں بنی ہے
اور اس کے بعد پھر ایک الیکشن ہوا اور اس میں ہمارے 4,000 6,000 8,000 10,000 تک پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ لیے. اب مرکز میں حکومت ہے اور چونکہ مرکز میں ایک اچھی صورتحال سنبھالتے ہوئے عمران خان نے جب الیکشن کروائے گلگت اور بلتستان میں تو اس کے اثرات آزاد کشمیر میں بھی مرتب ہوئے کہ لوگ دوسری پارٹیوں سے الیکٹیبل آنے شروع ہو گئے. مثلا مظفر آباد سے آئے ہیں ابھی کوئی 3 ہفتے ہوئے ہیں دیوان چغتائی اور چودھری رشید. تو وہ نظریاتی نہیں تھے، نظریاتی جن کا دادا بھی اسمبلی آزاد کشمیر اسمبلی میں تھا، باپ بھی آزاد کشمیر اسمبلی میں، خود بھی وہ 1-2 مرتبہ وزیر رہے ہیں. تو وہ نظریاتی نہیں ہیں. اور پھر یہ تو چودھری نور حسین کا بیٹا ہے جو پری پارٹیشن سے سیاست کرتے آئے ہیں اور اس کے بعد بھی انہوں نے سیاست کی ہے، ایک پارٹی کے وہ سربراہ بھی رہے ہیں. تو یہ تانے دینا یہ مناسب نہیں ہے. اب نئی پارٹی بنی ہے، اس میں ہمیں قیادت سے لے کے تو ایک الیکٹیبل تک کی ضرورت تھی، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے بیرسٹر صاحب کا ایک تجربہ کار آدمی ہیں، پہلے وزیر اعظم رہے ہیں آزاد کشمیر کے. پھر وہ جو عمران خان کا ایک ویژن ہے کہ ایک جو ہمارا الیکٹیبل ہے یا ہمارا اسمبلی ممبر ہونا چاہیے آزاد کشمیر میں، اس کو شفاف ایک شخصیت ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں بیرسٹر سلطان کا ماضی بھی بڑا شفاف ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کسی قسم کی کرپشن میں. آج تو ہر جگہ کہانیاں چلتی ہیں، قصے چلتے ہیں، لیکن بیرسٹر کوئی کرپٹ آدمی نہیں ہے. پارٹی اگر بدلی ہے انہوں نے تو ایک پارٹی ایک نظریے کی بنیاد پر انہوں نے بدلی ہے کہ ایک اچھا شخص آیا ہے، مجھے اس کے ساتھ رہنا چاہیے. تو آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی کا حشر کیا ہوا، نون کا حشر کیا ہوا. تو ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد پی ٹی آئی ہے جس نے کہ معاشرے کے نوجوانوں کو شامل کر کے اور پھر پاکستان میں ایک حکومت بنائی ہے جو ایک فعال حکومت ہے اور ایک شفافیت کی بنیاد پر چل رہی ہے. اور تمام پاکستان کی پارٹیاں جو ہے وہ مخالفت کی بنیاد پر اپوزیشن میں تھی، جو ساری وہ انہوں نے پی ڈی ایم بنا کے تو ایک اتحاد بنا لی ہے. ایک طرف اکیلا عمران خان اور پی ٹی آئی ہے، ان کے چند اتحادی ہیں، اور دوسری طرف بڑی 2 پارٹیاں ہیں جو پاکستان کی جن کے ذمہ کرپشن کے کیسز ہیں، عدالتوں میں چل رہے ہیں، ملک چھوڑ کے وہ نکل گئے ہیں، کچھ یہاں جیلوں میں ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بیرسٹر سلطان محمود نے ٹھیک فیصلہ کیا. اگر اس کو کوئی تانا دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اپنی پارٹی میں یا باہر ہے ان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ عمران خان جیسے بندے کے ساتھ آئے ہیں. صحیح. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے مرکز کی بات کی، پاکستان کی بات کی، آپ مجھے بتائیں کہ ابھی سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں تو ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے اور یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہو گئے، جبکہ حکومتی امیدوار جو ہے حفیظ شیخ ہار چکے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت دباؤ میں آئی ہے یا موجودہ حکومت کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس موجودہ وقت میں؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اس ویژن اس سوچ کی تائید ہوئی ہے اس الیکشن میں، اور لوگ بے نقاب ہوئے. عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ اس الیکشن کو اوپن کرایا جائے چونکہ یہ اس میں منڈی لگتی ہے، اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے، تو اوپن جو ہے الیکشن کرایا جائے بجائے خفیہ بیلٹ کے ذریعے. تو آپ یہ ذرا دیکھیں کہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا، ایک طرف ان کے ساری جماعتوں کے علیحدہ علیحدہ لوگ الیکشن لڑے ہیں اور منتخب ہوئے ہیں. ایک پی ڈی ایم نے اکیلا جو ہے یہ سینٹر میں بھیجا ہوا تھا اسلام آباد میں، وہ سابق وزیر اعظم بھی تھے، وہ خود باثر بھی تھے، مالدار بھی تھے. تو کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ اس پی ڈی ایم کے مقابلے میں ایک جو ہمارا پی ٹی آئی کا امیدوار تھا سینٹ کا، ان 2 دن پہلے وہاں پہ ٹی وی پر آ گیا وہ سارا کلپ، وہ جو خرید و فروخت تھی وہ طریقہ کار بتا رہے تھے کہ آپ نے اس جو لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں جن کی خرید و فروخت ہوئی ہے تو وہ جو ہے ووٹ ضائع کس طرح کریں گے، وہ طریقہ بتایا گیا. اور عین وہی طریقہ استعمال ہوا کہ 7 ووٹ جو ہے 6 یا 7 ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئے.
یہی عمران خان کہہ رہے تھے. اور عمران خان میں سمجھتا ہوں ایک سچا اور ایک دیانتدار جرت مند لیڈر ہے جو آج بھی ڈٹا ہوا ہے کہ میں اپنے ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے اس طرح کی واردات ڈالی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا ویژن، عمران خان کا نظریہ، عمران خان کی سوچ جو عام لوگوں کے لیے، پاکستان کے لیے، اور پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتا ہے دنیا کی نظروں میں کہ جہاں بالکل کرپشن سے پاک ملک ہو، کرپشن سے پاک انتظامیہ ہو، کرپشن سے پاک ادارے ہوں. تو عمران خان کی تو تصدیق ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن کے ذریعے بھی ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک طرف کچھ کرتا ہے اور دوسری طرف کچھ کرتا ہے. اسی وجہ سے تو آج مختلف پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں اس معاملے پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل الیکشن ہوئے پرسوں، اس میں تو عمران خان جیتا اور پی ڈی ایم ہاری ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے اور اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے، اور خفیہ بیلٹ کے ذریعے اگر ہوتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی. تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جو واویلا ہے پی ڈی ایم کا، اپوزیشن کی پارٹیوں کا، وہ تو اس خاطر ہے، وہ ہر چارہ چلا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نقصان ہو. لیکن وہ ایک سچا آدمی ہے، وہ پاکستان میں ایک معیاری حکومت رکھنا چاہتا ہے، پاکستانی قوم کو ایک معیار دینا چاہتا ہے دنیا کے سامنے، جس سے ان کو تکلیف ہے کہ یہ چوریاں چکاریاں، یہ کرپشن چلتی رہے. ہمارے لوگ جو عادی ہو چکے ہیں، ہم جو عادی ہو چکے ہیں، یہ اس نظریے پر قائم ہے. لیکن یہ عمران خان نہیں چلنے دے گا، وہ ڈٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. اچھا سردار صاحب، آخری میرا سوال جو آپ سے ہے کہ آزاد کشمیر میں انتخابات آنے والے ہیں، ہمارے اس چینل کی توسط سے آپ آزاد کشمیر کی عوام کو اور اپنے جو کارکن ہیں ان کے لیے کیا پیغام چھوڑیں گے؟ دیکھیں جی، میرا یہی پیغام ہے. ہم نے بھی حکومت اس سے قبل بھی حکومت کی ہے، میرے بھائی بھی اسمبلی میں رہے ہیں، وزیر رہے ہیں. ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس علاقے کی تعمیر و ترقی چاہیے، آپ کو ایک شفاف گورنمنٹ چاہیے، آپ کو اپنے علاقے کے نوجوانوں کے لیے ملازمتیں چاہیے، آپ کو ایک اچھی حکومت چاہیے، تو آپ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ دیں. اور انشاءاللہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت میں آ کے تو آپ کے تمام معاملات حل کریں گے. روزگار کے بھی مواقع ملیں گے، نوجوانوں کو بھی اس میں جو ہے وہ ہر طرح کے ملازمت کے اور دیگر سیاسی تو ایڈجسٹمنٹ ہوں گی. جو اسمبلی کے ٹکٹ سے رہ جائیں گے وہ باقی ان کے لیے بھی حکومت میں گنجائش ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پارٹی کو بھی آزما کے دیکھا جائے. آپ نے سارے ادوار دیکھے ہیں، پیپلز پارٹی کا دور دیکھا ہے، نون کا دور دیکھا ہے. تو آئندہ جو عمران خان کی موجودگی میں ان کے زیر سایہ حکومت آزاد کشمیر میں بننے جا رہی ہے، جس کے انچارج سیف اللہ نیازی ہیں اور صدر بیرسٹر سلطان محمود ہیں. انشاءاللہ مجھے امید لگتی ہے کہ ہم یہ میدان ماریں گے، لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، لوگ عمران خان کے ویژن کے مطابق ہماری پارٹی کو ووٹ دیں گے، اور انشاءاللہ کامیاب ہو کر ہم آزاد کشمیر اور پھر تحریک آزادی کشمیر کے لیے فعال کردار ادا کریں گے اسمبلی میں اور حکومت. بہت شکریہ. ناظرین، آپ سن رہے تھے قیوم نیازی صاحب کو، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.